اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تو گزشتہ آیات کے اندر اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی تھی، اس کی اہمیت کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ صرف وعدوں کی پاسداری ہی نہیں، ہر نیک عمل جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مطلب جو کرنے والا ہے وہ کیا ہو، مومن۔ اس کی بنیادی شرط عمل کی قبولیت کی وہ ایمان۔ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اس چیز کو بتلا رہے ہیں کہ صرف وعدوں کی پاسداری ہی نہیں، بلکہ ہر نیک عمل جو ایمان کے ساتھ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا جو ہے باعث۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ یہ آخرت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے بھی بات ہے، آخرت کے حوالے سے بھی۔ آخرت میں جو ہے عمل کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بھی کام لے لیتے ہیں، وہ کوئی نیک کام ایسے کر دیتے ہیں جو رفاع عامہ کے کام ہوتے ہیں، جن سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے بہت سے اسپتال ہیں جو غیر مسلمین کے بنائے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے اسکول ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا کے اندر کیا کر دیتے، ان چیزوں کا بدلہ ادا کر دیتے، کیونکہ آخرت میں جو ہے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جیسے سورۃ احقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، کہ جس روز جو ہے کفار جمع کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے دوزخ کے سامنے، اس وقت اعلان ہوگا کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنی بلائیاں اور اچھائیاں لے لی اپنی دنیا کی زندگی میں۔ تو دنیا کے اندر ہی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس کا اجر اور صلہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو البتہ اہل ایمان جو ہیں، ان کا جو نیک عمل ہے اس کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے۔ بسا اوقات جو ہے دنیا میں ہی اس کو بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے لیے اس کو کیا کر لیتے، ذخیرہ کر لیتے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، مرد یا عورت، ٹھیک ہے، اس میں کسی کا کوئی خاص فضیلت برتری نہیں ہے کسی کو، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اس کو اس کے ساتھ ہم اچھائی والا معاملہ کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم کیا کریں گے؟ ان کا بدلہ عطا کریں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ اچھے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو حیات طیبہ سے مراد یہاں پر جو ہے اسباب کی کثرت نہیں، حیات طیبہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگیوں میں اطمینان اور سکون پیدا کرتے، ٹھیک ہے۔ اب خاص باب کیا ہو تھوڑے ہی، لیکن یہ لوگ کیا ہوں گے؟ دلی طور پر مطمئن ہوں گے اور سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے۔ یہ مطلب ہے حیات طیبہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ دنیا میں ان سے فوت ہو گیا اس کا غم ان کے دل میں نہیں ہوگا، جو نئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی اس کی حسرت اس طرح سے ان کے دل میں نہیں ہوگی کہ وہ اس جو اللہ تعالیٰ دیگر فرائض ہیں ان سے ہی اس کو غافل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے تسلیم و رضا کی صفت وہ پیدا کر دیتے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کا جو ازلی دشمن ہے وہ شیطان، ٹھیک ہے. جیسے اس نے اللہ تعالیٰ جس وقت اس کو نکالا گیا اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی بات کا اقرار کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو کیا کروں، گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے پھر ان کے واسطے سے تمام امت کو، کہ جس وقت آپ کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، ٹھیک ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت وہ بذات خود اپنے اندر کیا رکھتی ہے، ایک تاثیر رکھتی ہے، اور پھر بہت سی ایسی صورتیں ہیں، آیات ہیں جو خاص اس حوالے سے کیا ہے، مؤثر ہیں، یعنی ان کے فضائل میں یہ بات شامل ہے کہ یہ کس سے، شیاطین سے، جنات سے انسان کو کیا رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہیں. تو یہاں پر جو قرآن قرأت قرآن کے وقت شیطان سے پناہ طلب کرنے کا بولا گیا وہ اس لیے کہ قرآن مجید کو بذات خود یہ صفت حاصل ہے، اس کی آیات کو، بعض صورتوں کو، لیکن اس کے ساتھ بھی جو ہے معاملہ اس کا کہا گیا کہ اس سے پہلے شیطان کی پناہ طلب کرو، مسنون ہے تلاوت سے پہلے استعاذہ جو ہے. تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب اس میں جو ہے شیطان سے پناہ کا کہا جا رہا ہے تو دیگر اعمال کے اندر تو بطریق اولا ضروری ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی نیک کام آپ کرنے لگیں اس میں بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود. تو اس میں نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. خاص یہاں پر جو قرآن مجید کی تلاوت کو ذکر کیا گیا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت جو کہ بذات خود بھی ایک تاثیر رکھتی ہے اس حوالے سے، تو جب اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، تو دیگر اعمال صالحہ جو ہیں ان کے اندر تو بطریق اولا یہ کیا ہوگا، ضروری ہوگا. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پروردگار پر کیا رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، پھر نتیجے کے اعتبار سے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں. اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا زور تو صرف انہی لوگوں پر چلتا ہے، الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، جو اس کو دوست بناتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے لوگ ہیں، اس کا زور جو ہے انہی لوگوں پر چلتا ہے. تو سلطان ہوں کی جو تفسیر یہاں کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بغیر بے دڑک گناہ کرتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں ہیں، کہ گناہ کی صفت جو ہے وہ حدیث میں ہی بیان کی گئی. گناہ کی تعریف کیول اثم ما حاک فی صدرک، کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کیا ہوتا رہے، کھٹکتا رہے، اور انسان ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی کیا اطلاع ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں سلطانوں کی تفسیر میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ان کو اس طرح سے بہکاتا ہے کہ وہ بے دڑک گناہ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگتے ہیں، شرماتے نہیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ ہر قسم کے جو گناہ ہے اس کی معافی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کر لے، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والی، ٹھیک ہے، اتنا سخت ہے کہ اس کی کیا نہیں ہے، معافی نہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا، تو یہ اس کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہاں سے جو ہے ایک اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے جو مخالفین دین تھے ان کی طرف سے، کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نہیں ہر لحاظ سے کامل، کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے
اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ایک بات آتی ہے کہ یہ ایک خاص حکم جو ہے ایک خاص وقت تک کے لیے ہوگا، اس وقت کے بعد پھر دوسرا حکم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح نسخ کہ کوئی اسی حکم کا نسخ ہو جاتا، کوئی حکم منسوخ ہوتا، تو مخالفین دین جو ہے نا وہ پھر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب یہ خود بھی یہ آئے روز کوئی نئی بات کر، پہلے کوئی بات کہتے ہیں پھر کوئی بات کہہ دیتے. ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے اس کی حکمت کو نہیں جانا. ٹھیک ہے، جو احکامات کے اندر نسخ ہوتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر کام وہ ضروری نہیں، وہ بہت سی حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کی ہر حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے بہت سے احکام ایسے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت تک کے لیے حکم کچھ رہا، پھر ایک خاص وقت کے بعد جو ہے حکم وہ کچھ اور آ گیا. تو احکامات کے اندر نسخ جو ہے اس کی بنا پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہاں دیا جائے گا، جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها. ایک حکمت یہ قرآن میں اشارہ کیا گیا کہ جو ہم نیا حکم لے کر آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات اعتراض والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی معاذ اللہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی امکان خطا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بندوں کی مصلحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. پہلے جب ایک خاص وقت تک کے لوگوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے، پھر نیا حکم آ جاتا ہے. اور جیسے وصیت ہے، یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھی، بعد میں وراثت کے احکام آ گئے، تو اب وصیت جو ہے وہ اس کا درجہ مستحب کا ہو گیا، وہ ابھی ثلث مال تک رہ گئی. اس طرح بہت سے احکامات ہیں، اور اس میں پھر ایک لحاظ سے امتحان بھی مقصود ہوتا ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ وہ اس کے رد عمل میں کیا رویہ اپناتے ہیں، یہ بھی مقصود ہوتا ہے. باقی جو ہے آیات منسوخہ کی جو تعداد ہے قرآن مجید کے اندر، وہ متقدمین کے ہاں تو اس کی تعداد جو ہے نا بہت زیادہ ہے، 500 ہے، کیونکہ ان کے ہاں نسخ کا جو ہے نا وہ دائرہ کار وہ بڑا وسیع ہے. یعنی اگر ایک جگہ کوئی قرآنی حکم ہے وہ اجمال کے ساتھ نازل ہوا، دوسری جگہ اس کی تفصیل آ گئی، وہ اس کو بھی نسخ میں شمار. یا ایک جگہ کوئی قید تھی، قید نہیں تھی، دوسری جگہ مقید آ گیا تو اس کو بھی نسخ میں شمار کرتے ہیں. یا کوئی مجمل تھا، اس کا کہیں بیان آ گیا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کے ہاں جو ہے نا 500 تک آیات چلی جاتی ہیں، آیات منسوخہ جو ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، بلکہ اس کو تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو قرآن اس سے بھی کئی زیادہ تعداد بڑھ سکتی ہے. اور متأخرین کے ہاں جو ہے نا نسخ کا دائرہ کار وہ ذرا محدود ہے. ٹھیک ہے، مثلا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے نظر وہ فرماتے ہیں کہ 20 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو کیا ہیں، جن کے اندر نسخ ہوا ہے، جو منسوخ ہیں. پھر یہ بھی 20 آیات جو ہے وہ آگے چلتے چلتے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ الفوز الکبیر میں وہ لکھتے ہیں کہ 5 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو منسوخ ہیں. ٹھیک ہے، پھر نسخ کی قسمیں ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نسخ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں، حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں. اور ایک نسخ کی قسم یہ ہے کہ حکم تو باقی رہے لیکن تلاوت کیا ہو جائے، منسوخ ہو جائے. اور ایک صورت تیسری یہ ہے کہ وہ تلاوت باقی رہے، حکم کیا ہو جائے، منسوخ ہو جائے. تو یہ 3 صورتیں اس کی 3 قسمیں بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کہ جس وقت ہم کیا کرتے ہیں، مطلب بدلتے ہیں، لے آتے ہیں کوئی اور نیا حکم کسی پہلے حکم کی جگہ، کوئی نئی آیت لے آتے ہیں کسی پہلی آیت کی جگہ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ اتارتے ہیں، جو کچھ وہ نازل کرتے ہیں. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو اصل میں یہ جو مخالفین دین ہے
تو یہاں پر صرف یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو کیا کرنے والے ہیں، معاذ اللہ باتیں بنانے والے ہیں، کہ کبھی کوئی بات بنا کر پیش کر دی، کبھی کوئی بات بنا کر پیش کر دی۔ بل اکثرهم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تو اس لیے ان میں سے اکثر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بل کس کے لیے آتا ہے؟ اضراب کے لیے، یعنی پہلے کلام سے پھیرنے کے لیے بات کو۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے، یعنی اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کو اتارا ہے روح القدس نے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، بالحق کی، ٹھیک ٹھیک درست، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، جما دیں، ثابت قدم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کیا ہے، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہاں یہاں سے ایک نئی بات بیان کی جائے، وہ یہ کہ ایک نصرانی غلام تھا، وہ بسا اوقات جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرتا تھا، اور وہ عجمی زبان تھی اس کی، تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وجہ سے کہ چونکہ آتا تھا اس کی کوئی بات سن لیا کرتے تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوہار تھا، لوہار کا کام کیا کرتا تھا، بلعام اس کا نام تھا۔ تو اب اس کا چونکہ آنا جانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو مخالفین نے یہ بات مشہور کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہے اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ سر، یہ جو قرآن ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ کیا اجمی۔ پھر رہی یہ بات کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضمون بتا دیتا ہو اور آپ اپنے الفاظ کے اندر اس کو تعبیر کر کے بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن نام ہے کس کا، نظم اور معنی دونوں۔ پھر اس میں یہ بات بھی یہاں نہیں آ سکتی کہ اگر مضامین اس کے ہوں، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور فصحاء عرب کے ماحول میں نازل ہوا، فصیح لوگ اس وقت اہل زبان موجود تھے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہی ہے تو باوجود یہ کہ قرآن مجید میں بار بار کیا کیا گیا، قرآن کا مثل لانے کا مطالبہ کیا گیا، تو ان میں سے کوئی اور ایسا کیوں نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں احتمال جو ہیں یہاں نہیں ہیں، کہ ایک تو یعنی اس سے تعلیم حاصل کرنے کا ایک پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کی تردید اس طرح کی گئی کہ اس کی زبان اجمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کی زبان ہے یہ کہ عربی ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہو سکتا تھا کہ مضامین اس کے الفاظ آپ کے ہوں۔ پھر اس میں اس کا جواب یہ کہ یہ تو عام سی بات ہے، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے، تو کوئی بھی جو مثلا عربی کا عربی دان ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، پھر اس میں خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تخصیص کی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں احتمال ہو سکتے ہیں اور ان کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض وہ لوگ جو مستشرقین ہیں، مستشرقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد جو ہے نا وہ کوئی مقاصد ان کے اچھے نہیں ہوتے، ان کا مقصد کمزور پہلوؤں کو سامنے لانا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو مستشرقین کہتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی سیرت کا جو ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی شام کے سفر میں راہب کے ساتھ، ٹھیک ہے، انہوں نے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں بھی چلائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ اس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہرحال یہ بھی جو ہے یعنی اس قصے کی استنادی حیثیت پر بھی کلام ہے بہرحال، لیکن اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جو ہے وہ یعنی بار بار اس کے پاس جانا ثابت نہیں ہے۔ دو موقع پر یہ، ایک تو بچپن کا جو واقعہ ہے جب آپ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے تجارت کے سفر پر گئے، اور دوسرا تجارت کا سفر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس وقت وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئیں. تو اس کا جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے جو ہے اس چیز کے وہاں پر کیا کیے جوابات دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ساری باتیں جو ہے نا ایک شخص آ کر سکھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس پر یہ ساری یعنی اس پر جو علمی بات ہے اس سے ہٹ کر بھی کہ یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ایک ایسا شخص ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو معلوم ہو جائے لیکن اہل مکہ کو جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہ. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ کیا کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں، جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ کیا ہے، اعجمی، عجمی زبان ہے، غیر عربی ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور اس کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، فصیح عربی زبان ہے، واضح عربی زبان ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی 3 سزائیں بیان کر رہے ہیں ان آیات کے اندر. پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. دوسرا جو ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، ناراضگی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو راہ نہیں دکھاتے. ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. تو پیچھے جو کہا گیا تھا انما انت مفتر، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افطرا تو وہ لوگ باندھتے ہیں، باتیں تو وہ لوگ بناتے ہیں. انما یفتری الکذب، یعنی جھوٹی بات تو وہ شخص بناتا ہے الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو کیا اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں کیا ہیں، جھوٹے لوگ.